الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ المناۃ فی اثبات حجیت الامارہ۔ ٹھیک، آج کی جو ہماری بحث ہے وہ یہ کہ امارہ حجت ہے، اس کے اوپر معیار کیا ہے، ٹھیک ہے، منات کیا ہے، ملاک کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امارہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بحث کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اس کو بہت مصنف اہمیت دے رہے ہیں، کہہ رہے کہ اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے یعنی امارہ کی تعریف بتا چکے، ٹھیک ہے، امارہ کس کے مترادف ہے یہ بتا چکے، کس کے مقابل میں ہے یہ بتا چکے۔ اب اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے اور یہ بتانے سے پہلے کہ امارہ کون کون سی چیزیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک بہت اہم بات آپ کو ہم بتائیں، وہ یہ کہ امارہ کی حجیت میں ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے، مطلب کیا ہے، یعنی کس بیس پر، کس دلیل پر ہم جو امارے کو حجت مانتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ جواب میں یہ کہیں گے، غور کیجیے گا کہ امارہ حجت ہے اس لیے چونکہ وہ مفید ظن ہے، سمجھ رہے ہیں، امارہ حجت ہے کیوں، چونکہ وہ مفید ظن ہے، تو آپ کو جواب یہ دیا جائے گا کہ حضور ظن تو وہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے صریح قرآن مجید میں ہمیں منع کیا گیا صراحت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 2-3 جواب آیتیں ہیں کہ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ان یتبعون الا الظن، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے مذمت کی گئی ہے ظن کے اوپر عمل کی۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، ٹھیک ہے، اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جو صاف صاف یہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ جو ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ ظن کے اوپر عمل کرنا کبھی افتراء سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی جو کیا ہے اندازہ لگانے، تخمین سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ ظن جو ہے کیا ہے وہ حق کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو اگر آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ظن کے اتباع ہونے کا معیار، ٹھیک ہے، ظن کی اتباع کرنے کا معیار کیا ہے، ظن کی حجیت کا معیار مفید ظن ہونا ہے، امارے کی حجیت کا معیار جو کیا ہے مفید ظن ہونا ہے، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے اس کی حجیت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن کے اوپر عمل کرنے سے تو ہمیں منع کیا گیا۔ اور امارہ زیادہ سے زیادہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، اقصی ما یقال امارہ کے باب میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ امارہ مفید ظن ہے نہیں، تو پھر ہم کیسے امارے کو حجت مانتے ہیں؟ بات واضح انشاءاللہ۔ تو اس کا جواب جو ہے مصنف یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے امارہ مفید ظن ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظن مطلب با اعتبار آیات قرآن مجید کیا ہے، ظن کے اوپر عمل کرنا یہ حق سے مستغنی نہیں کرتا انسان کو، ٹھیک ہے، ظن کے اوپر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن سنیے گا، لیکن ہم کب کہتے ہیں کہ ہم اس ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو مفید، ہم اس امارے پہ عمل کرتے ہیں جو مفید ظن ہے، بلکہ ہمارا نہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس امارے پہ عمل کرتے ہیں جو مفید ظن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس امارے پر عمل کرتے ہیں کہ جس امارے پر عمل کرنے کو ہمیں شارع نے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شارع نے حکم دیا ہے، تو اصل میں ہم ہر امارے پر عمل، یہ مطلب جملہ صحیح ہوگا کہ ہم ہر امارے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس امارے پر عمل کرتے ہیں کہ جس کے اوپر چلنے کو، جس پر اتباع کرنے کو ہمیں شارع نے حکم دیا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، ٹھیک ہے، جو اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، سمجھ رہے ہیں، وہ جو عام طور سے اس میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے مثال تو مولا اپنے غلام کو یہ حکم دے کہ تم جو ہے وہ جو کچھ، ٹھیک ہے، افعل ما یامرک ابنی الصغیر مثلا، ٹھیک ہے، جو کچھ میرا چھوٹا بیٹا تمہیں حکم دے تم اس کو انجام دینا۔ غور کیجیے گا، جو کچھ میرا چھوٹا بیٹا تمہیں حکم دے اس کو انجام دینا۔ اب دیکھو کہہ رہا ہے مولا، واضح انشاءاللہ، اب یہ کہ چھوٹا بچہ ہے تو بچپن کے اعتبار سے حکم دے رہا ہے، واضح انشاءاللہ، اور اس کو چونکہ عبد جو ہے وہ مامور ہے کہ جو کچھ وہ حکم کرے گا اس کو انجام دینا ہے، تو اس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتائیے کہ غلام جو مولا کے بچے کا، مولا کے بیٹے کے حکم کو انجام دے رہا ہے، یہ اصل میں کس کی اتباع کر رہا ہے؟ اس بچے کی اتباع کر رہا ہے یا پھر مولا کے حکم کی اتباع کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اصل میں دیکھا جائے تو ظاہراً لگتا ہے کہ وہ بچے کے حکم کی اتباع کر رہا ہے، لیکن اصل میں مولا نے اس کو اتباع کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ یہی حال ہے کہ ظن اگر
ہمارا مفید زن ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم ہمارے پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم ہر ہمارے پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس ہمارے پر عمل کرتے ہیں جس کے اوپر عمل کرنے کو ہمیں شارع مقدس نے حکم دیا۔ بات بات انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو غور کیجیے گا، تو ہمارا مفید زن ہے اس بیس پر، یہ منات نہیں ہے، غور کیجیے گا، یہ اصل جواب ہے کیا کہ ہمارا مفید زن ہے، اور اس کا مفید زن ہونا یہ معیار ہے، یہ ملاک ہے اس کے حجت ہونے کا، کہہ رہے نہیں، ہمارا کی حجیت کا جو ملاک ہے، جو معیار ہے، وہ حکم شارع ہے، وہ جعل شارع ہے، کہ شارع نے اس کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، اور جس کی طرف سے ہم کو قطع ہے، جس کے حوالے سے ہم کو یقین ہے کہ شارع نے اس کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم دیا، ہم اس ہمارے پر عمل کرتے ہیں۔ واضح؟ تو اس طریقے سے گویا کہ وہی عبد اور مولا والا حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ گویا کہ مولا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیجیے۔ بات واضح؟ پھر ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ کہ اب دیکھیے، اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ امارہ میں جو اتباع کا ملاک ہے وہ حکم شارع ہے، وہ جعل شارع ہے نہیں، تو اب یہ جو آیات مجیدہ ہیں کہ جو تین ہیں تقریباً جس میں نقل کی انہوں نے، ٹھیک ہے، جس میں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ زن کے اوپر عمل نہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے، اس میں سے سنیے گا، ان آیات مجیدہ سے وہ امارہ کہ جس کے اتباع کے اوپر شارع کی طرف سے دلیل موجود ہے، سنیے گا، تو وہ امارہ ان آیات سے یا تو تخصیصاً خارج ہے یا تخصصاً خارج ہے۔ اس کو شرح اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اس میں عبارت میں موجود ہے یہ بات۔ اچھا، تخصیصاً خارج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسن، تو کہ کیا ہے، خروج حکمی جس کو کہا جاتا ہے نہیں، کہ حکم کسی داخل ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ شروع کی جو دو آیتیں ہیں، کون سی؟ جو پہلی والی آیت ہے ہاں کہ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے کیا ہے، ان یتبعون الا الظن۔ ان میں سے جو امارہ خارج ہو رہا ہے یہ تخصیصاً ہے، سمجھیں کہ امارہ بھی مفید زن ہوتا ہے، اور زن کے اوپر عمل کرنے کو حکم دیا گیا ہے، زن کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں منع کیا گیا آیات میں، لیکن کیا ہے، جس زن کے اوپر قرآن مجید سے یا شارع مقدس کا حکم ہو اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس سے استثناء ہے، اس سے خارج ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اور دوسرے والے میں جو استدلال کیا گیا ہے اس کو غور کیجیے گا ذرا سا، اب تیسری آیت میں کیا کہا گیا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، یعنی اس آیت میں دیکھیے، پہلے طریقہ استدلال سمجھیے گا، اس آیت سے طریقہ استدلال ذرا سا مختلف ہے باقی دو سے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مانیت الخلو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا تو آپ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو اذن ہے، ٹھیک ہے، یا جن کے اوپر اللہ کی طرف سے اذن نہیں اس کے اوپر عمل کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ عمل، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، دیکھیے کیا کہا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا تمہیں اللہ نے جو اجازت دی ہے، اذن دیا ہے عمل کرنے کا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو جائز ہے، اور اگر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، ام علی اللہ تفترون، پھر تو تم اللہ پر جو کیا افطرا کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، اور یہ حرام ہے۔ واضح؟ تو مطلب کیا، ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے، اگر اذن ہے، غور کیجیے گا، اذن ہے تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ جو شارع نے ہمیں کہا ہے، اور اذن نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ جو حرام ہے۔ تو یہاں پر جو زن ہے، سنیے گا، یہاں پر جو زن کو ہم خارج کر رہے ہیں یہ تخصصاً ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم اس امارے پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کی اجازت ہمیں شارع نے دی ہے، تو مطلب کیا ہے، شارع کی طرف سے دیا گیا، شارع کی طرف سے جس امارے کو حجت قرار دیا ہے اصلاً وہ زن میں داخل ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہاں پر خروج جو ہے کیا ہے، زن کا، امارے کا خروج تخصصی، بات واضح انشاءاللہ۔ یعنی کیا کہا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اگر اجازت دی تو مطلب کیا ہے کہ پھر وہ زن نہیں ہے، وہ شارع کہہ رہا ہے تم اب اس پر عمل کرو، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم جو ہے اللہ پر افطرا پردازی کر رہے ہو، بات واضح انشاءاللہ۔ تو کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہیڈنگ لگائی تھی وہ یہ کہ ہمارے میں حجیت کا ملاک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اس کا جواب یہ نہ سمجھے کہ ہمارا چونکہ ظن نوعی کا فائدہ دیتا ہے نا، لہٰذا وہ کیا ہے، حجت ہے، پر یہ جواب کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ظن چاہے وہ نوعی ہو، ظن چاہے وہ خاص ہو، بہرحال ظن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان تمام آیتوں کی عموم میں داخل ہے، لہٰذا ہم ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مصنف نے کہا کہ ہم
ہر امارے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس امارے کے اوپر کرتے ہیں کہ جس کی دلیل جو کیا ہے شارع کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو مطلب ملاک کیا ہے؟ ملاک امارے کا مفید ظن ہونا نہیں ہے، بلکہ امارے کے اوپر شارع کی طرف سے حکم کا آنا ہے، دلیل کا آنا ہے، تو اس دلیل کی اتباع میں ہم امارے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ذرا سا ایک مناقشہ ہے اخباریوں کے ساتھ، اس کو کل پڑھیں گے۔ جی، مما یجب ان نعرفہ قبل البحث والتفتیش عن الامارات التي هي حجہ، ٹھیک ہے، وہ چیز کیجیے جس کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، بحث و تفتیش سے پہلے کن چیزوں کے بارے میں؟ ان امارہ کے بارے میں کہ جو حجت ہیں، یعنی اب اس کے بعد یہ کے بعد دیگر مسلسل گنوائیں گے اور اس کی تشریح کریں گے کہ کون سے امارہ حجت ہیں، امارات کون کون سے۔ لیکن اس سے پہلے بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کیا کہ المناط فی اثبات حجت الامارہ، یہ امارے کی حجیت میں مناط کیا ہے، ملاک کیا ہے، کس بیس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امارہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ لَنَا أَنَّهَا حُجَّةٌ، ٹھیک ہے، اور کس چیز سے ہمارے پاس یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا حجت ہے، ٹھیک ہے، یُؤَوَّلُ عَلَیہا، اور اس کے اوپر جو ہے کیا ہے ہمیں اعتماد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم حکم شرعی کے اخذ کرنے میں اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بیس کیا ہے۔ وَهَذَا هُوَ أَهَمُّ شَيْءٍ تَجِبُ مَعْرِفَتُهُ قبل الدخول فی المقصود۔ اور یاد رکھیے اس بحث کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے، بلکہ کیا ہے یہ ایک اہم بحث ہے کہ اصل بحث میں یعنی کہ امارات کون کون سی چیزیں ہیں، اس کو اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے اس کا جان لینا کہ امارے کی حجیت کا ملاک کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ جی، انه لا شک فی ان الظن بما هو ظن لا یصح ان یکون هو المناط فی حجیت الامارہ، ٹھیک ہے، اس میں لا شک یعنی لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظن بما ہوا ظن، یعنی ظن بما ہوا ظن کا مطلب کیا، ظن جس کے اوپر جس کی حجیت جس کی دلیلیت کے اوپر شارع کی طرف سے دلیل نہ آئے، ٹھیک ہے، تو ظن بما ہوا ظن کہ لا یصح ان یکون هو المناط، یہ مناط نہیں ہو سکتا، معیار نہیں ہو سکتا، ملاک نہیں ہو سکتا ہمارے کی حجیت کا، ٹھیک ہے۔ ولا يجوز ان يؤول علیہ فی اثبات الواقع، اور واقع کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا ہے اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ظن ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ اور ظن بما ہوا ظن ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں بھی بہت زیادہ منع کیا گیا ہے ظن کے اوپر عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، لقولہ تعالی، ٹھیک ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ آپ دیکھیے دوسری آیت، وقد ذم اللہ تعالی فی کتابہ المجید من یتبع الظن بما هو ظن، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں منع کیا ہے ان لوگوں کو جو ظن بما هو ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں، کقولہ تعالی ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، خرص سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اندازہ لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تخمین لگانا ہے، ٹھیک ہے، ظن کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں تکا لگانا ہے، یہ ظن کے اوپر عمل کرنا وہ یا تکا لگا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ وقال تعالی قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ واضح انشاءاللہ؟ تو یہ تین آیتیں ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں وفی هذه الآیت الاخیرہ، اور یہ جو آخری والا آیت ہے کون سی، ہاں اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، یہ دو حصوں میں آپ کو بانٹ دیا ہے کہ بالخصوص قد جعل ما اذن فی بہ امرا مقابلا للافتراء علیہ، ٹھیک ہے، اس میں کیا قرار دیا، دو چیزیں، یا تو افتراء ہے اللہ کے اوپر یا اللہ کی طرف سے اذن ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قد جعل ما اذن بہ امرا مقابلا للافتراء علیہ، اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ جس کا امر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مقابل میں قرار دیا گیا کس کے، ہاں کہ جس میں آپ کیا افتراء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فما لم یأذن بہ، اور بس جس امارے کے حوالے سے اذن نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لابد ان یکون افتراء بحکم المقابلۃ بینہما، ٹھیک ہے، اگر کسی امارے کے متعلق اذن پروردگار نہیں ہے تو وہ افتراء ہے، کیونکہ دو ہم نے بتایا آپ کو دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ فلو نسبنا الحکم الی اللہ تعالی، جی ہاں، بحکم المقابلۃ بینہما، بینہما یہ یعنی ما اذن بہ و ما لم یأذن، یعنی ایک جس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا افتراء ہے، یہ دونوں چیزیں، یعنی ما اذن بہ
اور افطرا کو مقابل میں قرار دیا گیا کس کے؟ موازنہ کے. جی کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. فلو نسبنا الحکم الی اللہ تعالیٰ. دیکھیے گا اسی تشریح کر رہے ہیں. بس اگر ہم نے کسی حکم کی نسبت اللہ کی طرف دی من دون اذن منہ، اور اس کے اس اللہ کی طرف سے اس کے حوالے سے اذن نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حکم اور حکم شرعی کا استخراج کرنے کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں، تو ہم اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں من دون اذن منہ، جبکہ شارع کی طرف سے ہمیں اذن نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ فلا محالہ یکون افتراء محرما. تو پھر بس وہی دوسرا آپشن ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ٹھیک ہے. اگر جنت میں نہیں ہے، اذن نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جہنم ہے. یعنی کیا ہے؟ وہ حرام افتراء ہے. بات واضح ہے؟ جی. فلا محالہ یکون افتراء محرما. اگر کسی چیز کے متعلق جس حکم کی نسبت ہم اللہ کی طرف دے رہے ہیں اگر اذن پروردگار نہیں ہے تو وہ گویا کہ ہم افتراء کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. اس سے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اچھا. یکون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآیہ. اور یہ کیا ہے؟ اس کی مذمت کی گئی ہے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے. یہ سوچیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھے. ایک مرد مومن کو تہمت باندھنے کا بہت بڑا گناہ ہے. غیبت سے برا گناہ جو ہے تہمت کا بنایا گیا ہے نہیں. ولا شک فی ان العمل بالظن والالتزام به علی انه من اللہ تعالی ومثبت لاحکامہ. ٹھیک ہے. یکون من نوع نسبت الحکم الیہ من دون اذن منہ. اب یہاں پر یہ بات کوئی کہے کہ یہ کہاں، یہ کون، کس نے آپ کو بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے کیا ہے کسی چیز کی نسبت دے رہے ہیں. تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب آپ کسی حکم شرعی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس حکم شرعی کی نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. سمجھے؟ دیکھیے ولا شک فی ان العمل بالظن والالتزام به، ظن کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور ظن کو اپنے اوپر ملزم قرار دے دینا، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ الا انہ من اللہ تعالی، کہ یہ ظن جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ مثبت لحکام اللہ، اور یہی ظن جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ثابت کرنے والا ہے. تو کیا ہو یکون من نوع نسبت الحکم الیہ من دون اذن منہ. گویا کہ ایک طرح کی کیا ہے، ایک طرح کی نسبت ہے اس حکم کی اللہ تعالیٰ کی طرف بنا اس کی اجازت کے، بنا اس کے اذن کے. واضح انشاءاللہ. فیدخلوا فی قسم الافتراء المحرم. بس یہ داخل ہو جائے گا کس میں؟ افتراء محرم ہے. چونکہ ہمارے پاس دو ہی آپشن تھا، یا تو اذن ہے اور جس کے بارے میں اذن نہیں ہے وہ افتراء ہے. ٹھیک ہے. اور ظن کے اوپر عمل کرنا گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شارع کی طرف سے حکم ہے. ٹھیک ہے. اگر حکم کی شارع کی طرف دے تو گویا کہ آپ اس کی نسبت شارع کی طرف دے رہے ہیں اور یہ حرام ہے. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ علی ھذا التقریر. تو اس اب تک کا خلاصہ کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک یہ بات ہوئی کہ ظن کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر قرآن سے. اور ظن بما ہوا ظن جو ہے کیا ہے قابل عمل نہیں ہے، اور امارہ مفید ظن ہے. یاد رکھیے گا. وعلی ھذا التقریر فالقاعدۃ تقتضی ان الظن بما ہوا ظن لا يجوز العمل علی مقتضیٰ. بس قاعدے کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ ظن بما ہوا ظن موجب عمل نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا. ولا الاخذ به لاثبات احکام اللہ تعالی. اور احکام خدا کو ثابت کرنے کے لیے ظن کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مہما کانا سبب، ظن چاہے اس ظن کا سبب کوئی بھی ہو، ہمارا ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی اب ہمارے کو کھینچ رہے ہیں اس میں، ظن کو قابل عمل نہیں ہے. اب چاہے یہ ظن آپ کو ہمارے سے ہو رہا ہو یا کسی اور چیز سے ہو رہا ہو. ٹھیک ہے جی. لا لأنہ لا یغنی من الحق شیئا. ظن کے اوپر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ یہ حق سے آپ کو مستغنی نہیں کرتا. حق رہتا ہے، ظن قائم مقام حق نہیں ہو سکتا. فیکون خرصا باطلا و افتراء محرما. پس ظن کے اوپر عمل کرنا گویا کہ باطل اندازہ لگانا ہے جو کہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا افتراء ہے جو کہ حرام ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ھذا مقتضی القاعدۃ الاولیۃ فی الظن بمقتضی ھذہ الآیۃ الکریمہ. آیہ کریمہ کو پڑھ کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قاعدہ اولیہ کی بنا پر کیا ہے آپ ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آئیے مقتضی قاعدہ ثانویہ. قاعدہ اولیہ تو یہ ہے کہ ظن بما ہوا ظن مقتضی قابل عمل نہیں ہے، چونکہ اس سے افتراء لازم آ رہا ہے. ولکن لو ثبت بدلیل قطعی وحجۃ یقینیہ. لیکن اگر کسی دلیل قطعی سے یا حجت یقینی سے ثابت ہو جائے کہ ان الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طریقا لاحکامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ظن خاص کو، ہر ظن کو نہیں،
ٹھیک ہے، زن بما ہوا زن نہیں ہے، ظن خاص کو جو کہ من سبب مخصوص، جو کسی مخصوص طریقے سے ہو، جو کسی مخصوص سبب سے حاصل ہو، طریقا لمقام ہی، اللہ تعالیٰ نے طریق قرار دیا ہے، ذریعہ قرار دیا اپنے احکام کو ثابت ہونے کا، اپنے احکام کو حفظ کرنے کا۔ وَاعْتَبَرَ حُجَّةً عَلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا ہے، حجت قرار دیا کس کو؟ حکم شرعی کے اوپر، الاحکام، ٹھیک ہے۔ وَارْتَضَاهُ أَمَارَةً، اور شارع اس سے راضی ہوا ہے بطور علامت، ٹھیک ہے، یرجع الیہا، کہ اس پہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وجوز لنا الاخذ بذلك السبب المحقق للظن، اور ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو اخذ کر سکیں، لے سکیں، کس کو؟ اس ظن خاص کو، کس لیے؟ بذلك السبب المحقق للظن، وہ سبب جو کہ ظن کو متحقق کرتا ہے، ظن کو وجود دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن هذا الظن فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية، تو یہ جو ظن ہے، سنیے گا، یہ ظن بما ہوا ظن کے دائرے میں نہیں رہے گا، بلکہ اب یہ جو ظن ہے کہ جس کی حجیت کے اوپر، جس کو اوپر دلیل شارع کی طرف سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خارج ہو جائے گا قاعدہ اولیہ سے، قاعدہ اولیہ کے تقاضے سے۔ قاعدہ اولیہ کا تقاضا کیا تھا؟ کہ ظن بما ہوا ظن قابل عمل نہیں ہے، اس سے نکل گیا یہ ظن، ٹھیک ہے۔ اذ لا یکون خرصا، اس لیے کہ پہلے اگر ظن بما ہوا ظن پر عمل کر رہے تھے تو کیا اشکال لازم آ رہا تھا کہ خرچ کر رہے ہیں آپ، اندازہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظن جس کی جو سبب ہے احکام شرعی کے اخذ کرنے کا شارع کی طرف سے، وہ خرص نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تخمین نہیں ہے، وہ افتراء نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، واضح انشاءاللہ، ٹھیک۔ ہاں، وخروجہ من القاعدہ، اب دیکھیے گا یہ جو قاعدہ اولیہ سے وہ ظن خارج ہو گیا کہ جس کی حجیت کے اوپر، جس کی دلیلیت کے اوپر شارع کی طرف سے اذن ہے، ٹھیک ہے، یہاں شارع کی طرف سے دلیل موجود ہے، تو وخروجہ من القاعدہ، اس ظن خاص کا خارج ہو جانا قاعدہ اولیہ سے، یکون تخصیصا بالنسبۃ الی آیۃ النہی عن اتباع الظن، یہ تخصیص ہوگا اس آیت کے لیے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، کہ تم جو کیا کرتے ہو؟ ظن کی اتباع کرتے ہو، واضح انشاءاللہ۔ تو کیا کہا جائے گا کہ حضور یہ ظن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ اس ظن سے خارج ہو گیا، واضح۔ وَيَكُونُ تَخَصُّصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ آیَةِ الْاِفْتِرَاء، اور یہ تخصص ہوگا آیہ افتراء کے حوالے سے، یعنی اصلاً یہ افتراء میں گیا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس کو خارج کیا جا سکے۔ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِّن قِسْمِ مَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ، اس لیے کہ جس کے اوپر اذن پروردگار ہو، وہ ہاں وہ افتراء میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو شروع سے ہی ہاں اذن والے میں داخل رہا ہے، جی، تو اس کا خروج تخصصاً ہے، ٹھیک ہے۔ وما اذن به لیس افتراء، ٹھیک ہے، وما اذن به، اور جس کا شارع اذن کرے وہ افتراء نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہاں پہ خروج تخصصی، یعنی موضوعاً اصلاً اس سے خارج ہے، اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے، بات واضح انشاءاللہ، جی۔ وفی الحقیقت ان الاخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبیل القطع بانه حجہ، اور در حقیقت وہ ان الاخذ بالظن ظن معتبر کا اخذ کرنا، ظن خاص کا، ٹھیک ہے، آپ کو اعتبار کرنا، الذي ثبت على سبیل القطع بانه حجہ، جس کے متعلق علی نحو القطع یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کیا ہے؟ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ لا يكون اخذا بالظن بما هو ظن، تو یہ ظن بما هو ظن نہیں ہوگا، اور ہمیں جس ظن کے اوپر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ظن بما هو ظن ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ وَإِنْ كَانَ اعتبارُهُ عِنْدَ الشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ ظَنًّا، گرچہ اس کا اعتبار شارع کے نزدیک بھی ظن کے اعتبار سے ہی ہے، لیکن وہ ظن معتبر کہلائے گا، ظن بما هو ظن نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بل یکون اخذا بالقطع والیقین، بلکہ یہ گویا کس کو، اب ہم اگر اس ظن کو لے رہے ہیں کہ جس ظن کے اعتبار کے اوپر شارع کی طرف سے دلیل موجود ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ظن بما ہوا ظن کو اخذ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ظن معتبر کو اخذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قطع کو اخذ کر رہے ہیں، چونکہ ہم اس دلیل پر عمل کر رہے ہیں جو دلیل قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ بل یکون اخذا بالقطع والیقین، بلکہ یہ قطع کا اخذ کرنا ہوا، یقین کا اخذ کرنا ہوا۔ یہاں پہ قطع یقین کہاں پہ ہے؟ ظن میں قطع یقین کہاں ہوتی ہے؟ تو وہ یہ مفید یعنی یقین ہو جائے گا وہ، تو ٹھیک ہے، شارع نے ہمیں حکم دیا خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے،
ہم نے خبر واحد پر عمل کیا اور یہ حکم لگایا کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں کیا ہے مثلا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا اس کا، شارع نے حکم دیا تھا، تو اب اس خبر واحد پر عمل کرنے سے ہمیں یقین ہو جائے گا۔ اس پہ غور کیجیے گا، دیکھیے یہ جو یقین کی بات ہو رہی ہے، قطع کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ اس ظن کے دلیل کے اوپر ہے، اس ظن کے، ہاں اس ظن کے معتبر ہونے پر جو دلیل ہے اس کی وہ قطعی ہے، ورنہ ظن بما ہوا ظن وہ قطعی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ظن فائدہ ہمارا کیا فائدہ دیتا ہے؟ ظن کا فائدہ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی مثال، ہاں اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی غلام کسی بچے کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اصل میں دیکھا جائے تو وہ بچے کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ مولا کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہم جو ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، وہ ظن پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ مولا کی طرف سے جو دلیل آئی تھی ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اسی بات کا اشارہ کر دیکھیے گا یہاں سے اوپر سے، وفی الحقیقت، حقیقت ظن کیا ہے؟ وفی الحقیقت ان الاخذ بالظن المعتبر، ظن معتبر کا اخذ کرنا لا یکون اخذا بالظن بما هو ظن، وہ ظن بما هو ظن کا اخذ کرنا نہیں ہے بلکہ کس چیز کا اخذ کرنا ہے؟ بل یکون اخذا بالقطع والیقین، بلکہ قطع و یقین کا اخذ کرنا ہے۔ اب یہ قطع و یقین کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہے، یہ قطع و یقین کہاں سے آیا؟ ظن تو مفید قطع نہیں ہوتا، مفید یقین نہیں ہوتا، کہاں سے آیا قطعی ہے؟ وہ جو شارع کی طرف سے دلیل آ رہی ہے، وہ دلیل جو کیا ہے قطعی ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا دیکھیے گا، بل یکون اخذا بالقطع والیقین ذلک القطع الذی قام علی اعتبار ذلک السبب الظن، اور یہ جو قطع و یقین ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ قطع ہے کہ جو شارع کی طرف سے اس ظن کے معتبر ہونے کے اوپر آئی ہوئی ہے، ہاں کہ یہ ظن کیا ہے مثلا معتبر ہے، ہاں تو اس گویا کہ ہم ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو گویا کیا ہے ہم اس دلیل قطعی پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو شارع نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وسیاتی ان القطع حجۃ بذاتہ لا يحتاج الى جعل من احد۔ اب آئیے، ٹھیک ہے، اب آئیے، اب جب کیا ہے جب قطع تک بات پہنچ گئی تو پھر یاد رکھیے قطع کے اوپر جب بات پہنچ جائے تو قطع کی حجت کے اوپر دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے، بات انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی دلیل اور روایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بات انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا ظن معتبر کا اخذ کرنا گویا کہ دلیل قطعی کا اخذ کرنا ہے، اور دلیل قطعی کا اخذ کرنا یہ محتاج دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے ہی جیسے آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی قضیہ نظری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بحث کر کے گفتگو کر کے کوشش کی تھی اس کو پلٹایا جائے کس کے اوپر؟ قضیہ ضروری کے اوپر، بدیہی کے اوپر۔ اب جب بات بدیہی تک آ جاتی ہے تو پھر اس پر دلیل نہیں دی جاتی، وہ کیا کہا جاتا ہے؟ وہذا واضح، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ واضح، مطلب کیا ہے کہ بدیہی محتاج ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بدیہی کے اوپر دلیل دینا اس کو اور مشکل کرنا ہے، سخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اشکل المشکلات توضیح الواضحات، ٹھیک ہے، واضح چیزوں کا سمجھانا، اس کو واضح کرنا کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہ واضح ہو، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، تعریف کیا بتا کے سمجھانا آسان ہے، لیکن اب کسی کو وجود کے بارے میں بتایا جائے کہ وجود کسے کہتے ہیں، واضح ہے، تو یہ بہت مشکل بات ہے، بات واضح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں جو دقیق بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے